بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستانیوں، آج میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میری سوچ کیا ہے مطلب میں کیا کہتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں کچھ مجھے سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، کچھ مجھے جو ہے وہ سوشل ویلفیئر تناظر میں دیکھتے ہیں، کوئی جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق دیکھتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا صرف مجھے پتہ ہے۔ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں، یہ ویڈیوز بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل امر بے اوقات ہی، یعنی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو دیکھنے کو پروفیشنلی تو میں ایک یو ای ٹی سے کیمیکل انجینئر ہوں، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے بڑوں کا کسی کا سیاست سے لینا دینا نہیں، مطلب تھا ایک حد تک، لیکن الیکشن لڑنا وغیرہ کے لیول کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن میں ایک الیکشن بھی لڑ چکا ہوں کونسلر کا، اپنے والٹن کینٹ کے یونین کونسل سے، اور کیوں لڑا یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، میں بالکل ایک غیر سیاسی اسٹوڈنٹ تھا اپنی یونیورسٹی دور میں مطلب ویری فرسٹ ٹائم جب میرے اندر کوئی سیاست کا سوال اٹھا ہے یا کوئی بات آئی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے کہ جس دن مجھے شہباز شریف صاحب کی اسکیم سے لیپ ٹاپ ملا تھا اس دن یہ سوال پہلی دفعہ میری زندگی میں یہ آیا کہ یار یہ دیش شہباز شریف رہا ہے، تصویر اس کی بنی ہے، پبلسٹی ان کی ہو رہی ہے، لیکن یہ تو پیسہ عوام کا ہے، کوئی احسان تو نہیں تھا، اپنی تصویر جیب سے تو نہیں دے رہے تھے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں اس پہ اپنی تصویر لگا دی وہ دن تھا پہلا جب میرے اندر یہ سوال آیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں مائنڈ ڈائیورٹ ہوتے ہوتے آج کے لوگوں کے مطابق میں یوتھیا سوچ بن گیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یوتھیا سوچ مجھے نہیں تکلیف ہوتی، کوئی کہتا ہے تو کیوں، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب لیتا ہے، لیکن اگر مجھے لگتا ہے میری سوچ کے مطابق لوگوں کو وہ یوتھیا کہتا ہے تو وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں میری ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا میں نے کبھی عمران خان کی تقریریں نہیں سنی، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہ لگا کہ یار یہ نواز شریف آیا، زرداری آیا، 40 سال سے یہ بار بار آئی جا رہے میں نے عمران خان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا یار آزمائے کو آزمانا جہالت ہے، تو ہم جاہل تو ہیں نہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یو ای ٹی سے ہے تو پڑھے لکھے کا دماغ میں تھا یہ سوچ کے اب کیا کہتے ہیں سپورٹ شروع کر دی عمران خان کو۔ 13 کے کیا کہتے ہیں الیکشن آئے، اس میں پورا اپنی یونین کونسل سے پہلا جھنڈا اٹھانے والا میں بندہ چیز تو ایک بندے نے کہا کہ شاہ جی کی گل ہے، اپنا پیو بدل لیا ہے، مطلب بڑی غیر اخلاقی بات تھی، مجھے بڑا تکلیف ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے رسپونڈ بھی کیا لیکن میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے تو چیزیں کرتے 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 15 کا بلدیاتی ایک الیکشن آیا، وہ لڑا، پھر اس کے بعد دیکھا مطلب کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد 18 کا الیکشن آیا، عمران خان کو پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جو کہ عمران خان صاحب خود تھے۔ تو ایک سوچ تھی اس کے پیچھے، سوچ پتہ کیا تھی، عمران خان کو لانا سوچ نہیں تھی، سوچ بیسکلی سیاست یہ چل رہی تھی کہ میرے بیسک رائٹس کی بات کون کر رہا ہے۔ میرا ایک محلہ تھا پرانا جہاں میں رہتا تھا، اس میں سیوریج کا ہر دوسرے دن مسئلہ، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کے ڈھکن ٹوٹے ہوئے، رنگ ٹوٹے ہوئے، گیس آ نہیں رہی، بجلی گئی ہوئی ہے، ٹرانسفارمر سڑ رہا ہے، مطلب یہ مسائل ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی چھڑا رہتا تھا۔ رات 2 بجے لائٹ چلے گی، پوری گرمی ہے، پتہ لگا جی ڈی سڑ گئی ٹرانسفارمر سے، ادھر کھجل ہو رہے ہیں لوگ، مطلب جو لوگوں کے اللہ نے سونے کا ٹائم بنایا تھا ہم وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ اپنی غفلت کی وجہ سے۔ اللہ نے چاچو میرے، ان کو اللہ لمبی زندگی دے، وہ تھوڑا سوشل ورکر ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں جہاں جس سوسائٹی میں یہ رہ رہے ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھی کچھ انسانیت کا ہمارے اندر بھی آیا کہ یار یہ سوشل ورکر ہونا چاہیے، مطلب ایسے ایسے یہ ریلائز ہوا کہ یار لوگ بول نہیں سکتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ کیا بات کرنی ہے
تو اس چیز کو دیکھتے دیکھتے خیال آیا، تو سوچا کہ یار لوگ نہیں بول سکتے نا، کوئی بات نہیں، میں بول سکتا ہوں نا، میں بولوں گا۔ یہ سوچ آتے آتے تھوڑا تھوڑا سا بندہ سوشل ورکر کی طرف مائنڈ بن گیا، جو کر سکتے تھے وہ کرا دیتے، لوگوں کو دعائیں مل جاتی تھیں، بڑی خوشی ہوتی تھی دعا ملتی تھی نا، کہ یار اس دعا مل گئی، اس سے اور کیا چاہیے۔ ذاتی مفاد نہیں ہوتا، جب آپ کہتے ہیں انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں نا، اس میں ذاتی مفاد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خیر اللہ نے عزت دی، کیا کہتے ہیں، ایک سال تک پرائیویٹ جاب میں کر رہا تھا، کچھ لرننگ ادھر سے ہو رہا تھا، ایک سسٹم تھا نا، ایک سسٹم سے اٹیچ تھا، نوکری کرتا تھا، اس سسٹم کے خرابیاں دیکھ رہا تھا کہ کہاں پہ مطلب لیبر لاز ہیں ہی نہیں کسی پاکستان کی ہے، کسی انڈسٹری میں لیبر لا ہے ہی نہیں، برائے نام لیبر ڈپارٹمنٹ سے بندہ آتا ہے، میں خود جیب ہوں ہاتھ سے دے چکا ہوں اس کو رشوت۔ یہ نظام ہے ہمارا ملک کا، کیسے ہوگا صحیح؟ میں نے اس کو پوچھا کہ میں کہا لیبر لاز کی پالیسی کیا ہے؟ اس نے مجھے بڑا سختی سے نا ایک جواب دیا جس سے مجھے اس کو لگے کہ میں ڈر جاؤں۔ وہ کیا کہتا ہے جی کہ چھوڑیں سر، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ مطلب میں خود لرننگ کرنا چاہ رہا ہوں یار کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ لیبر جس کی 40,000 روپے گورنمنٹ سیلری کیری ہونی چاہیے، وہ بیچارہ 22,000 روپے پہ نوکری کر رہا ہے۔ مطلب کس طرح یہ نظام بدلے گا نا، کون ٹھیک کرے گا جب چیک اینڈ بیلنس کرنے والے چور ہیں؟ معذرت کے ساتھ نا، اوپر دیکھتا نیچے والا اوپر دیکھتا نا چور ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، اس کے جتنا حوصلہ ہو جاتا ہے اس کا۔ تو نظام ایسے نہیں ٹھیک ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ الیکشن لڑا کہ یار یہ لوگ نہیں بول سکتے نا، میں بولوں گا۔ لیکن اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ نے 300 ووٹ دلا دیے، اور اس میں بھی بڑی اللہ نے عزت دے دی، اور ان کا میں آج پھر انتہائی مشکور ہوں، تمام 300 ووٹرز کا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا، میں آج بھی ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور میں آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت آئے گا، ہم یہ سارے مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیئر فیوچر جو بھی بلدیاتی الیکشن آئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں گا۔ لیکن اس دفعہ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی مرضی سے جس کو دل چاہتا ہے نا اس کو ووٹ دیں۔ میں آپ لوگ کو الیکشن میں اپنے بھی یہی کمپین کر رہا تھا کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں کہ کس سے تعلق ہے یا کون کس کا کیا سٹیٹس ہے، آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیں ووٹ ڈالنے کا، کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر جس کو کہہ رہا ہے کہ یار ووٹ تو ڈالنا ہے، لازمی ڈالنا ہے۔ نہ ڈالنے کی وجہ سے تو 75 سال سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہم لوگوں نے ڈیفرنٹلی چیزوں کو سوچنا ہے۔ میں عام پاکستانیوں سے میں مخاطب ہوں نا، مجھے امید ہے کہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو مجھے آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے۔ میں نے یہ ویڈیو بنانی اس لیے شروع کی تھی کہ جو میں نے اپنے ارد گرد ایک سوچ دیکھی نا معاشرے میں، تو میں ان سے جو انالائز کرتا تھا نا، آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس ضرور کرنی چاہیے۔ سوچ ہماری تھوڑی سی بدلنی پڑے گی، اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو ادارے ہوتے ہیں نا، ادارے وہ بیسیکلی ہمارے عوام کے نوکر ہوتے ہیں، جیسے ہم گھر میں کوئی نوکر رکھتے ہیں نا، ملازم رکھتے ہیں، اس طرح ادارے کا کام ہے۔ جب ہم ان کو مالک بن کے ڈیل کریں گے نا، ادارے خود ہی ٹھیک کام کریں گے، اور جب ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوں گے نا، نہ کرپشن ہوگی، نہ بے ایمانی ہوگی، نہ انصافی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ جبر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک عدل کا نظام قائم ہو جائے گا۔ یہ اور ہم ایک عام آدمی میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ خود لا سکتے ہیں، اور ہم ہی لا سکتے ہیں بیسیکلی۔ جب ہم اداروں سے پوچھ رہے ہوں گے نا، تو ادارے جواب دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کو جواب نہ دیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ ہمارے سامنے اکڑ جاتے ہیں کہ اس کو پوچھنے تک آنے ہی نہ دو۔ ہمیں بس تھوڑا سا اپنا آپ رویہ بدلنا ہے، بس رویہ کیا بدلنا ہے، ابھی ہم جھک جاتے ہیں، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ادب، عزت، احترام کے لیے تو ضرور جھکنا ہے، لیکن اصول پہ نہیں جھکنا۔ یہ اصول ہوتے ہیں زندگی کے، اور اصول کیا ہوتے ہیں؟ اصل معنوں میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، اصل معنوں میں اصول ہوتے ہیں قرآن اور شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی میں بناتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں، اس سے آپ اپنے حق کو پہچانتے ہیں، آپ کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ لگتا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کے مقام پہ جا کے پہنچتے ہیں نا۔ انسانیت کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا نام۔ اور انسانیت کے اندر کیا آتا ہے؟ عدل، انصاف، سچ، محبت، خلوص، احساس۔
اثار قربانی، یہ سب چیزیں انسانیت میں آتی ہیں. جب ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی نا تو ہم واقعی میں مسلمان بن جائیں گے. ابھی مسلمان بنیں گے، ایمان اور مومن کے درجے ابھی اور بھی آگے ہیں. کامل نہیں ہو جانا. آج کل ہماری سوسائٹی میں برائی ہے، جس کو تھوڑا سا علم پتہ لگتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے سب پتہ لگ گیا. ایسا نہیں ہے. دنیا بہت وسیع ہے، کائنات بہت وسیع ہے. ہم تو ایک سمندر میں ایک قطرے کی مانند بھی مشکل سے ہیں. لیکن میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں جو میں سیاست، جس کو دنیا اپنے حساب سے سمجھ رہی ہوگی سیاست کر رہا ہوں، میں مطلب میری یہ سوچ نہیں کہ میں سیاست کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اصول کی بات کر رہا ہوں. یار میرا رائٹ ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں یار. جتنا ٹیکس امیر دیتا ہے اتنا غریب دیتا ہے، تو اس کو بڑی آسائش والی زندگی ملی ہوئی ہے. کسی بھی اچھی سوسائٹی میں آپ DHA میں چلے جائیں، میرے گھر سے 200 میٹر پیچھے دور ہے. ادھر سیوریج کی لائنیں پھٹی ہوئی ہیں، ادھر زندگی کا ماحول ہی الگ ہے. مطلب اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے عدل ہوگا نا تو اتنا نظام میں فرق نہیں ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہے. آپ سب دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے. میں ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، جو میں اپنی روزمرہ زندگی میں آج تک میں نے سیکھا ہے، اور چاہوں گا کہ اس سے میں اپنی خود بھی اصلاح کروں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی سپورٹ لازمی مجھے چاہیے. اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سید طاہر علی رضوی کے نام سے، اس کو لائک بھی کریں. اور فیس بک پہ بھی میرا کیا کہتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ ہے سید طاہر علی رضوی کے نام سے. تو آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے. میں ہمیشہ آپ جیسا ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں کا طالب. جزاک اللہ.